ایون جنگوں میں بھی وہ کبھی سسپینشن کی پروویژن ہی نہیں ہے، تو شاید اسی وجہ سے اس کو سبجیکٹ میٹر نہیں بنایا گیا۔ اور آج بھی سیکیورٹی کمیٹی کا جو میجر کنسرن تھا وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں، وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیزیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے، نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لاء میں ہے، نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل۔ اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے، اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ اس میں کسٹمری لاء بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے، ویانا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے، اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہی ہمارا ریزالو میں بھی وہ کبھی سسپینشن کی پروویژن ہی نہیں ہے، تو شاید اسی وجہ سے اس کو سبجیکٹ میٹر نہیں بنایا گیا۔ اور آج بھی سیکیورٹی کمیٹی کا جو میجر کنسرن تھا وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں، وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیزیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے، نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لاء میں ہے، نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل۔ اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے، اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ اس میں کسٹمری لاء بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے، ویانا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے، اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہی ہمارا ریزالو میں بھی وہ کبھی سسپینشن کی پروویژن ہی نہیں ہے، تو شاید اسی وجہ سے اس کو سبجیکٹ میٹر نہیں بنایا گیا۔ اور آج بھی سیکیورٹی کمیٹی کا جو میجر کنسرن تھا وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں، وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیزیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے، نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لاء میں ہے، نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل۔ اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے، اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ اس میں کسٹمری لاء بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے، ویانا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے، اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہی ہمارا ریزالو ہے۔ سوال کوشچن آنسر شروع کرنے سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فارن آفس انڈین ہائی کمیشن والوں کو کرے گا سمن، اور جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آج ہی ان کو ڈیمارش کے ذریعے وہ کنوے کر دیے جائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ سنڈے اور منڈے 27-28 کو بنگلہ دیش کا میرا آفیشیل وزٹ تھا، 19 اپریل کو ایک دن کا کابل کا وزٹ تھا، تو اس کو فیصلہ کیا ہے کہ اس کو کچھ ڈیلے کیا جائے تاکہ ہم پوری طرح تیار یہاں بیٹھے ہوں کہ اگر جو قسم کا زبانی ڈپلومیٹک جو بھی ہوگا ہم اس جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا جواب دے سکیں۔ تو ابھی میری جو وزٹ ہے سنڈے اور منڈے کی، وہ ہم بنگلہ دیش کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کہ وہ اس کو نئی ڈیٹس ہم طے کریں گے۔ بہت شکریہ۔ منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کل جب انڈیا نے کل رات اناؤنسمنٹ کی انیکشنز کی، کیا اس سے پہلے پاکستان کو اس کے بارے میں انٹیمیٹ کیا گیا؟ کیا کوئی وضاحت مانگی گئی؟ کیا کوئی اطلاع پاکستان کو دی گئی؟ دوسرا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے دہلی میں، اس کی سیکیورٹی وڈرا کر لی ہے، اور پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی دنیا کے ملک نے، انڈیا نے جو اب تک سٹیپ لیے ہیں، کیا انڈیا کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے یا پاکستان کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے؟ اور وزیر دفاع صاحب یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کل پاکستان نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے کل رات کو، کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا، انڈین نیول نے، انڈیا کی نیوی نے پاکستان کے جو واٹرز ہیں ان کے قریب اپنی ایکسرسائز شروع کی ہیں۔ میں آپ کا اس پہ کمنٹ چاہتا ہوں۔ جی، جہاں تک آپ نے مجھے سوال کیا ہے سیکیورٹی وڈرال کا، اگر انہوں نے کی ہے تو دیکھیں یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے قوم کی جو ترجمانی کرتے ہوئے، اگر ہم اتنا جواب جتنا کم دیے منیمم ہے
تو اس لیے صالح ظفر صاحب یہ تو آپ بالکل تسلی رکھیں کہ جو وہ ہمارے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ ہوگا. اور دوسرا میں نے گنوا دیا کہ ہم نے ایکسٹرا کیا آج فیصلے کیے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ کیا ان کے اس قدم پہ کوئی ہے, اس کے حوالے سے تو کوئی سائڈ نہیں لے رہا, کیونکہ جو ساری ڈسکشن ہے وہ جو واقعہ ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر میں انڈین ہیلڈ انلیگلی آکوپائڈ, اس کے حوالے سے ساری دنیا نے بالکل سٹیٹمنٹ دی ہیں. وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوستوں نے بھی دی ہیں, چائنا نے بھی دی ہے, ترکی نے بھی دی ہے, سب نے دی ہے, ہم نے بھی دی ہے. ورڈ کا جو ہے ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کیا چوز کریں, کیونکہ یہ ہم نے یہ نہیں کہا, وہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ تو فریڈم فائٹرز بھی ہو سکتے ہیں, وی ڈونٹ نو کہ کون ہے. تو ہم نے کوئی کسی قسم کی بالکل آنیسٹی کے ساتھ سٹیٹمنٹ دی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی فیلئر کو اور اپنی سیاست کو جو انٹرنل ہے اور اپنے ذاتی عزائم جو ان کے اندرونی ہیں اس کا حوالہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ جو انڈائریکٹلی پاکستان کی طرف یہ معاملے کو اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے. جی آپ کا دفاع کا سوال کہ کوئی ہم نے ٹرائی کیا ہے. دیکھیں ہم نے ہماری میزائل کی الحمدللہ کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑی قابل فخر ہے, قوم کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. اور جتنی بھی ہم میزائلز میں یا ادروائز جو ہے جو ٹیکنالوجی ہے, ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے, اس میں جو ہم کو ترقی کر رہے ہیں یا نئے تجربات کر رہے ہیں یا آئندہ مستقبل میں ہم کچھ کریں گے, اس میں وہ ہماری دفاعی جو صلاحیتیں ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں حق بنتا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. خصوصاً جب ہندوستان جیسا دشمن نیکسٹ ڈور ہو, جو ایسٹرن بارڈر تو ہمارا انسیکیور ہے ہی وہ روایتی طور پہ, لیکن ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر بھی انہوں نے BLA اور TTP جیسے لوگوں کو مسلح کیا ہوا ہے اور ان کی امداد کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارے یہ تجربات بھی جاری رہیں گے اور نئی سے نئی جو ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی حاصل بھی کرتے رہیں گے اور اپنے وسائل سے ان کو بناتے بھی رہیں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیے تھینک یو ویری مچ سر. جی وہ نیول ایکسرسائز جی یہ جو ڈیفنس منسٹر فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ریجنل سیکیورٹی اور بیلنس کے لیے بھی جو کچھ کیا ہے, تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ 28 مئی کو جب 1998 میں میاں نواز شریف صاحب نے دھماکے کیے تھے تو دنیا نے جو مغربی ممالک ہم پہ پابندیاں لگائیں تھیں بڑی سخت قسم کی, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ 9/11 کے بعد اس جو ڈیٹرنس تھا, اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں. یہی حال ہمارے میزائل پروگرام کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بالکل کیپیبلٹی دی ہے. ہم کسی بھی جو خدا نخواستہ ایڈونچر ہو اس کا دفاعی جو ہے پروسیس اس کو بڑی میننگ فل طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک ایکسرسائز کا تعلق ہے ہمارے وہ کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن میں پتہ ضرور کروں گا, پھر I will make the press know.